السلام علیکم جی. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے کارل مارکس کے اوپر ویڈیوز شروع کی ہوئی ہیں. تو کارل مارکس جو ہے وہ مادیت پسندی کے سب سے بڑے فلسفی تھے. مادیت پسندی کے نزدیک خیالات جامد نہیں بلکہ متحرک ہوتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. مادیت پسندی کو انگلش میں جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہتے ہیں. جیسے کہ غلامداری دور کے خیالات کی نسبت جو ہے وہ جاگیرداری دور کے خیالات اور تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ جاگیرداری کے مقابلے میں جو صنعتی دور کے خیالات تھے وہ اور تھے. یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ ڈائلیکٹکس یعنی کہ جدلیات کے تحت کام کرتا ہے. اور اب صنعتی دور کے مقابلے میں جو مابعد جدیدیت ہے، جس کو پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، اس میں خیالات اور ہیں. چونکہ جو مادیت پسند خیال کو مادے کا ریفلیکشن قرار دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جو خیال بنیں گے وہ اسی دور کے مادی دنیا کی بنیاد کے اوپر ہی بیس کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ ان کا تعلق کسی جو ہے وہ روحانی یا کسی نہ دیکھنے والی چیز کے ساتھ ہو. مثال کے طور پہ ایک جدید بلڈنگ کو آپ دیکھ کر کسی قدیم بلڈنگ کا خیال ذہن میں نہیں آئے گا، اور اس جدید بلڈنگ میں جو مشینیں استعمال ہوئی ہیں، جو اس میں آلات استعمال ہوئے ہیں، جو بھی اس میں اکوپمنٹ استعمال ہوئے ہیں، خیالات بھی انہی کے متعلق ہی آپ کو آئیں گے. اس سے جو ہے وہ مارکس نے عکس یا ریفلیکشن کہا ہے. یہ تھا جو ہے وہ آئیڈیالسٹ اور مٹیریالسٹ میں فرق، جس سے بریفلی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اس سے پہلے بھی جو ہے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاریخی مادیت ہے، جو ہسٹوریکلی مٹیریالزم ہے، اس کی جو ہے وہ جدلیات کیا ہے، مطلب جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے. یہاں ہم جو ہے تاریخی حیثیت کے بجائے مارکس کی جو ہے وہ تعریف کی روشنی میں اس کو دیکھیں گے کہ کارل مارکس نے اس کو کیسے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے. اس کی تاریخ پر جو ہے وہ میں پھر جو ہے وہ کسی جو ہے نا وہ مضمون میں جو ہے وہ کسی جو ہے ویڈیو میں ذکر کروں گا. لیکن جو جدلیات کی جو ڈائلیکٹک ہے، یہ ایک تھیوری ہے یا لا آف سوسائٹی ہے، جو چینج، بدلاؤ یا ارتقاء کوئی جو ہے وہ تشریح یا اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کرتی ہے، بیان کرتی ہے، یا بدلاؤ کا جو ارتقاء ہے وہ کیسے جو ہے وہ مارز وجود میں آتا ہے. اب جدلیات جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جدلیات کہتی ہے کہ جو بھی ارتقاء یا جو پراگریس ہوتی ہے وہ جدوجہد کے نتیجے میں ہوتی ہے. یہ جدوجہد دو جو متضاد قسم کی جو فورسز ہیں یا جو طاقتوں کے ان کی فورسز کے مابین جو بھی تضاد پیدا ہوگا، اس کی جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ لازمی طور پہ جو ہے وہ نیا نکل کر سامنے آئے گا، جو وجہ تصادم سے الگ ہوگا. صحیح ہے نا؟ تو یہاں یہ الگ پیدا ہونا ارتقاء ہے، اس کو ارتقائی عمل کہتے ہیں. ارتقاء دو متضاد فورسز کے درمیان جدوجہد کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب یہ مارز وجود میں ہو جائے گا تو اس کو ہم تھیسس کہتے ہیں، اور اسے آپ ماڈرن الفاظ میں جو ہے وہ اسٹیٹس کو بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور یاد رکھ لیں، جو تھیسس والی ٹرمینالوجی ہے یہ فیچے کی جو ہے نا ٹرمینالوجی ہے، یہ ہیگل کی نہیں ہے. کچھ دیر بعد میں جو تھیسس ہوگا اسی میں بھی جو ہے وہ تضاد پیدا ہو جائے گا، پھر حدود و قیود کی جو ہے وہ جنگ چھڑ جائے گی. پھر جدوجہد ہوگی تو یہ بدلاؤ، ارتقاء یا تھیسس کے مقابل جو ہے وہ ری ایکشن اپنی ذات میں اینٹی تھیسس ہوگا، یعنی جو تھیسس کا الٹ ہے، لیکن جو اینٹی تھیسس میں جو تصادم جو ہے وہ تھیسس کے مقابلے میں کم شدید ہوگا. یعنی کہ چیزوں میں آہستہ آہستہ سے تضادات نکلتے جائیں گے اور چیزوں میں کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی. یہ رد عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ تھیسس میں پائے جانے والی جو کمی بیشیاں ہیں اور جو تیزی سے بدلاؤ ہوتی ہوئی مادی دنیا ہوتی ہے، اس کی یہ جو وجوہات ہیں. اب جو تھیسس سٹیٹس کو ہے جو جمود کا شکار رہتا ہے، جبکہ اینٹی تھیسس جو ہے وہ متحرک یا ارتقاء پذیر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو اتنی تو سمجھ آ گئی ہوگی. کافی اوکھا جو ہے یہ کام ہے، لیکن کوشش میں کر رہا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں. اب لہذا جو دو تصادم ہوگا، یقینی ہمارا اس تصادم کے نتیجے میں جدوجہد جو ہے وہ جنم لے گی، جس کے بطن سے جو مارد وجود میں جو چیز پیدا ہوگی وہ سینتھیسس کہلائے گا. سینتھیسس تھیسس اور اینٹی تھیسس کے مقابلے میں زیادہ ریفائن اور بہترین اور سپیریئر جو ہے وہ مارد وجود میں کوئی چیز آئے گی. لیکن یہ جو مروز بذات خود جو سینتھیسس کا تھیسس ہوگا، اس کے دائرے میں جو ہے وہ اینٹی تھیسس محرک ہے، جو دونوں کے ارتقاء کو رواں رکھتا ہے. اب یہاں پہ جو بات ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ روانی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک سینتھیسس میں مطلق اعلیٰ مروزے پیدا نہ ہو جائے. یہ مقام جمود ہے. یہ اس وقت آئے گا جب کائنات متحرک جو ہے وہ نہیں رہے گی.
اب ظاہر سی بات ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے، کائنات میں آپ دیکھتے ہیں ظاہری آنکھ سے بھی اور سائنٹسٹ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کائنات ہر وقت جو ہے وہ تبدیلی کے عمل میں ہے، زمان و مکان نہیں رہیں گے اور وقت تھم جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر جو ہے وہ واضح کیا کہ جو مارکس کے جو مرشد تھے، جس کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ڈیولپ کی، ہیگل تھے۔ ہیگل نے جدلیات کے استعمال کیا اور مارکس نے جدلیات ان سے جو ہے وہ ادھار لے لی، اور ہیگل نے تاریخ کی ایک تھیری دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں جو سٹیجز یعنی کہ جو تھیسز اور اینٹی تھیسز اور سینتھیسز آتے ہیں، وہ خیالات یا آئیڈیاز کی تضاد کے نتیجے میں آتے ہیں۔ اور ایک بار پھر آپ کو بتاؤں، یہ ہیگل کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یہ ہیگل کے جو ہم عصر جو فلسفی تھے فیچے، ان کی یہ ٹرمینالوجی ہے۔ اب چونکہ جو وہ مثالیت پسند یا آئیڈیالسٹ تھے ہیگل، تو ان کے نزدیک سماجی ارتقاء خیال میں تضاد کی وجہ سے ہونے والے تصادم کے نتیجے میں اور جد و جہد کے جو ہے وہ نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ان شارٹ یہ ہوا کہ ہیگل نے جو ڈائلیکٹیکل ہسٹری کی تھیوری دی، جس کی بنیاد جو ہے وہ مثالیت پسندی ہے، تو اسی کو جو ہے وہ آگے لے کے جو ہے وہ کارل مارکس نے جو ہے وہ اپنی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم اور ہسٹوریکل میٹیریلزم ڈیولپ کی۔ اب مارکس نے ہیگل کی اس تھیوری کے الٹ یہ کہا کہ جو تاریخی ارتقاء ہوتا ہے وہ خیال کے باہم متصادم ہونے کے نتیجے میں ہونے والی جد و جہد کے جو وہ نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو طبقات کے درمیان میں ہونے والی جد و جہد کا نتیجہ ہے، اس کی صورت میں یہ جو ہے وہ ڈائلیکٹکس پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جا کے مارکس نے آئیڈیا کی جو جگہ طبقات یا کلاس رکھ دی اور بتایا کہ اس جد و جہد کا منبع معاش یا مادیت ہوتی ہے، اور سماج کی جو وہ تاریخی ارتقاء ہے وہ طبقات کی جد و جہد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق تھا بنیادی جو ہے وہ ہیگل کی جو ہے وہ جدلیات اور کارل مارکس کی جدلیات کے بعد